نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فخير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثني أحمد بن إشكاف وبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اب آپ حضرات جو طلباء ہیں، اب آپ سب اس عبارت بخاری شریف کی جو ہے وہ آپ پڑھ لیں. میں پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة. وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثني أحمد بن إشكاف قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے دوستو، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے آخر میں اور سب سے آخر میں یہ باب منعقد فرمائی، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط. کیونکہ سب سے آخر الامر اور سب امور میں آخری امر جس سے مفلح کا امتیاز حاصل ہوتا ہے خاسر سے، یعنی کامیاب اور غیر کامیاب کے درمیان میں امتیاز جو حاصل ہو سکتا ہے یا مفلح الگ ہو سکتا ہے اس شخص سے جو نقصان میں ہے. ایک وہ شخص ہے جو کامیابی میں ہے، ایک وہ شخص ہے جو نقصان اور خسران میں ہے. ان کے درمیان میں اگر مابہل امتیاز ہے قیامت کے دن تو اعمال صالحہ کے ترازو کے ثقل ہے. یعنی قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، جن کا عمل نامہ نیکی کا اور جس ترازو کا وہ حصہ جس میں نیک اعمال ڈالی جائیں گی وہ بھاری ہو تو وہ مفلح ہے اور وہ کامیاب ہے، اور جس کے اعمال برے ہوں قیامت کے دن جس پردے میں اور ترازو کے اس حصے میں جس میں بد اعمال ڈالی جائیں گی وہ باری ہو تو وہ شخص جو ہے وہ نقصان میں ہے، خسارے میں. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اس امتیاز حاصل کرنے کے لیے نیک شخص کا امتیاز برے آدمی سے یہ حاصل کیسے ہوگا؟ لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نیک ہے اور یہ بد ہے؟ اس امتیاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ارشاد فرمایا کہ میں ترازو انصاف کا جو ہے وہ قائم کروں. وہ ترازو انصاف کا جو ہوگا اس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. قیامت کے دن جس کے نیک اعمال والی حصہ ترازو کا جو ہے وہ بھاری ہو جائے تو وہ عیش و عشرت میں ہوگا، مزے میں ہوگا، اور جس کا ترازو برے اعمال کا بھاری ہو جائے تو وہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، اور جہنم میں اس کا قیام ہوگا اور ٹھکانہ ہوگا. جب یہ ثابت ہوا کہ مفلح کا ظاہر ہونا خاسر سے یہ نہیں مگر ثقل موازین اور خفت موازین کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیے اعمال کا ایک حصہ ابتدائی ہے، ایک درمیان والا حصہ ہے اور ایک آخر والا حصہ ہے. اعمال کی ابتدا کی نیت کی ضرورت ہے، وہی اعمال اللہ تعالیٰ کی یہاں معتبر ہے جو خلوص کے ساتھ ہو، جو صدق دل کے ساتھ ہو، اعمال خدا کی یہاں معتبر ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اول میں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی والی حدیث جو ہے وہ ذکر فرمایا، تاکہ یہ دکھلانا ہے کہ میں جو کتاب جمع کر رہا ہوں، جو احادیث میں لکھ رہا ہوں،
جو ارشادات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جمع کر رہا ہوں، یہ اعمال ہیں، اس میں یہ عملی دنیا ہے، اس کے اوپر آپ عمل کریں گے، یہ آپ کے لیے دستور ہے، آپ کے لیے ضابطۂ حیات ہے، آپ کے لیے قانون ہے، آپ اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے۔ آپ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کی عبادت آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اپنی زندگی جس قدر بھی ہے وہ اللہ اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ تو یہ حدیث جو اس کتاب میں جمع ہے یہ عمل ہے، خواہ وہ حاکم ہے، خواہ وہ محکوم ہے، خواہ وہ عالم ہے، خواہ وہ جاہل ہے، خواہ وہ امی ہے، جو بھی ہے اس کے لیے اپنے شان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو ایک عمل کی ابتدا ہے اور ایک عمل کی انتہا ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات کا حدیث ذکر فرمایا کہ سب اعمال کا دار و مدار میں اعتبار اجر اور ثواب کا جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ جو کام جائز ہے، جس کی اجازت شریعت میں ہے، اس پہ آپ کو اجر و ثواب جو ملے گا تو نیت کے اوپر ملے گا۔ اگر آپ کا نیت صحیح نہیں تو آپ کو اس پہ اجر نہیں ملے گا، خواہ وہ نماز کیوں نہ ہو، وہ قرآن شریف کی تلاوت کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی یاد کیوں نہ ہو، اگر اس میں آپ مخلص نہیں تو آپ کے لیے کوئی اجر و ثواب ہی نہیں۔ اگر آپ اس میں مخلص ہیں تو آپ کو اجر و ثواب بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، حضور علیہ السلام کی خوشنودی اور شفاعت بھی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے اس حدیث کو ذکر فرمایا، نیات وانما لکل امرئ ما نوى، اس طرف اشارہ کیا کہ اعمال سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں، تاکہ جو عمل آپ صحیح کریں اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے۔ اب سب احادیث انہوں نے اس میں ذکر کیے۔ احادیث ذکر کرنے کے بعد آخر میں یہ باب منعقد فرمایا، اشارہ کیا کہ دیکھو اعمال کا وزن جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے، اور آخر میں عمل کے آخر میں اگر ہے تو موازنہ ہے، اس کا وزن کرنا ہے۔ تو اعمال اور اس کی نیت یہ دنیا میں، اور اعمال کا وزن جو ہے اور اجر جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ لہذا اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کے اعمال جو ہیں وہ بھاری ہوں گے، آپ کے اعمال صالحہ جو ہے اس میں وزن ہوگا۔ جس قدر تم میں اخلاص زیادہ ہوگا اس قدر اس اعمال صالحہ میں وزن زیادہ ہوگا۔ اشارہ اس طرف فرمایا کہ دیکھیے آخر میں تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ترازو رکھوں گا، میں قیامت کے دن موازین انصاف کا، ترازو انصاف کا جو ہے یہ قائم کروں گا۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا نزع الموازین القسط، دیکھیے قسط جو ہے یہ صفت ہے موازین کا، موازین جمع ہے اور قسط مفرد ہے، موصوف صفت میں انطباق ضروری ہے، مطابقت ضروری ہے، یہاں مطابقت نہیں ہے، موازین جمع ہے، قسط مفرد، لیکن یہاں قسم مصدر ہے، والمصدر یوحد مطلقا لا یثنى ولا یجمع، اس واسطے اس میں یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ عبارت حذف مضاف کے ساتھ ہے، الموازین ذوات القسط، پھر مطابقت موصوف صفت کے درمیان میں حاصل ہوئی، طلباء کے خاطر میں نے یہ بات کہی۔ اور یہاں موازین کا ذکر کیا، معلوم ہوتا ہے ترازو تو ایک ہی ہے لیکن جمع کے صیغہ استعمال فرمایا گیا۔ یہ جمع کی صیغہ جو ہے اس لحاظ سے ہے کہ اعمال مختلف قسم کے، ہر قسم کے اعمال تولے جائیں گے۔ نماز کی الگ وزن کرنا ہے،
روزوں کا الگ وزن کرنا ہے، زکوٰۃ کا الگ وزن ہوگا، حج کا الگ وزن ہوگا، اسی طریقے سے اور اعمال کی الگ وزن، جہاد کا الگ وزن ہوگا۔ ایسا ہوا جیسے کہ ہر عمل کے لیے الگ ترازو قائم کیا گیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موازین کا ذکر کیا، ورنہ ایک ہی میزان ہے، لیکن مختلف انواع اور اقسام کے اعمال تولے جائیں گے، اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہاں صیغہ جمع ارشاد فرمایا اور موازین ارشاد فرمایا۔ لیوم القیامہ، فی یوم القیامہ، لام پر معنی فی کے ہیں، لیوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس ترازو کو قائم فرمائے گا، یا یہ ہے لیوم القیامہ، لحساب یوم القیامہ۔ یہاں لام بمعنی عندہ ہے، جیسا کہ جئتک لخمس خلون من الشہر کہا جاتا ہے، یعنی جئتک عند خمس بمعنی عندک ہو گیا، یعنی عند یوم القیامہ۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیا جائیں گے۔ ہم یہاں دنیا میں جو باتیں کرتے ہیں یہ محفوظ ہیں، اس ہوا میں محفوظ ہیں، ہمارے چمڑے میں بھی محفوظ ہیں۔ اب دیکھیے کئی ریکارڈ موجود ہے، میرے سب بات یہاں درج ہو رہی ہیں۔ اب تو وہ چیز جو معقول تھا وہ محسوس ہو گیا۔ اب جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، مادیات نے اس قدر ترقی کی کہ روحانیات کا مسئلہ جو ہے وہ آسانی سے اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے اعمال سب جو ہے اس فضا میں موجود ہیں، ہمارے چمڑے پہ کے اوپر لے کے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ قیامت کے دن سب ہمارے اعمال سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا پڑھو، تم نے جس رنگ میں اپنی زندگی گزاری ہے اب دیکھو آپ کے سامنے ہے، اس کو پڑھو، اور وہ آپ کی ٹائپ جو ہے وہ عالم حشر میں اور قیامت کے دن وہ صاف نظر آئے گا۔ آپ بھی دیکھیں گے، لوگ بھی دیکھیں گے کہ آپ کس عمل میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال جو ہیں وہ وزن کی جائیں گے۔ بعض لوگ پہلے یہ کہا کرتے تھے، معتزلہ اب بھی منکر ہیں، کہ قیامت میں اعمال تولنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ بعض تو کہتے ہیں کہ اعمال تو اعراض ہیں، اعراض وجود کہاں ہے؟ وہ تو جیسے کہ میں بات کرتا ہوں بو سے نکل گئی وہ ختم، اب ہمارے اعمال کہاں ہیں کہ وہ تولے جائیں گے؟ وہ تو اعراض ہیں، اور ان کے لیے تو خارج میں وجود نہیں ہے۔ لیکن آج کے سائنس نے یہ مسئلہ ختم کر دیا ہے۔ دیکھیے آپ ریڈیو میں سنتے ہیں کہ آج درجہ حرارت کیا ہے، روزانہ آپ سنتے ہیں کہ آج درجہ حرارت کتنی ہے، نمی اتنی ہے۔ یہ سب حرارت اور سردی جو ہے اس کا موازنہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ ترمامیٹر لگاتے ہیں بخار کے وقت، پتہ لگتا ہے یا نہیں لگتا کہ 99 درجے بخار ہے؟ گرمی ہے بدن میں، 100 ہے، 100 سے 1 ہے، 200 101 ہے، 200 102 ہے، 103 ہے، 104 5 وغیرہ۔ تو وہی حرارت کا اندازہ تو لگ جاتا ہے۔ تو بھائی اگر یہاں ہم بخار کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر یہاں ہم گرمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر یہاں ہم سردی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر یہاں پہ ہم نمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو کیا اللہ جل جلالہ قیامت میں ہمارے اعمال کا وزن نہیں لگا سکتے؟ اور ان کے عام وزن کی ضرورت بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو اتمام حجت کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ جل جلالہ معلوم کرے گا کہ اس میرے بندے کے اعمال صالحہ کتنے اور برے اعمال کتنے، اس کو تو سب معلوم ہے، لیکن یہ اتمام حجت کے لیے، تاکہ میرا بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پہ اللہ نے ظلم کیا۔ نہیں، تمہارا ذرہ برابر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر تمہاری نیکی بھی ضائع نہیں ہے،
اور ذرا برابر تمہاری برائی جو ہے وہ بھی ضائع نہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اس واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس ترجمۃ الباب میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال جو ہیں یہ بھی تولے جائیں گے اور اس کے جو اقوال ہیں وہ بھی تولے جائیں گے۔ اگر برے ہیں تو وہ بھی تولے جائیں گے، اگر اچھے ہیں وہ بھی تولے جائیں گے۔ زیادہ ہیں، اچھے ہیں، اخلاصی ہیں، نیک اعمال، اجر زیادہ ہوگا۔ اگر برے اعمال زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے معافی نہ دی، شفاعت اس کے حق میں اس کی اجازت نہ ملی، بدبخت ہے یہ، تو جہنم میں جائے گا۔ اور زیادہ توقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف فرمائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب پاک میں آپ کو رضا کر کے چھوڑوں گا، آپ کو راضی کر کے چھوڑوں گا۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی سجدے میں گرے گا، فرمائے گا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو دوزخ سے نکال، مجھے اجازت ہے کہ میں دوزخ سے اپنی امت کو نکالوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تشریف لے جائیے جہنم میں، اور جس قدر آپ کی امت ہے اور جس میں جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی آپ نکالیں۔ حضور علیہ السلام جائے گا، جہنم کی کیا طاقت ہے کہ دوزخ کو حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے؟ وہ تو گلزار ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گلزار نہیں ہوگا، وہ تو انگار نہیں ہوگا، آگ نہیں ہوگا، وہ تو جنت ہوگا۔ حضور علیہ السلام ان کو بھی پکڑ کر کے لائے گا۔ غرض یہ ہے کہ 3 مرتبہ حضور علیہ سجدے پہ گرے گا۔ جب شفاعت، عام شفاعت ہوگی امت کے لیے، حضور علیہ السلام شفاعت، تو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پھر عرض کرے گا کہ اللہ اب میں نے دوزخ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا سوائے اس شخص کے جو کافر ہے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ تو یہ نازک وقت ہے، اس میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ایمان نصیب کرے۔ ہاں، دنیا سے اللہ تعالیٰ بیمان نہ لے جائے۔ اگر دنیا سے بیمان گئے تو پھر نہ پیغمبر کی شفاعت ہے اور نہ ولی کی شفاعت ہے اور نہ شہید کی شفاعت ہے، کسی کی شفاعت بھی نہیں۔ اگر ایمان ساتھ لے کر کے ہم گئے تو یہ توقع ہے کہ اللہ جل جلالہ بزرگان دین کی سفارش سے، شہداء کی سفارش سے، اپنے بچوں کی سفارش سے اور اپنے عزیز و اقربا نیک جو گزرے ہوئے ہیں ان کی شفاعت و سفارش سے، اور خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے، وہ تو گناہگاروں کے لیے شفاعت کرنے والا ہے، تو یقیناً اللہ جل جلالہ ان کی شفاعت سے ہمیں محروم نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت آپ کی اور ہمارے سب کی علیہ السلام کی نصیب فرمائے۔ تو یہاں فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ان کے اعمال انسان کے اور ان کے اقوال جو ہے قیامت کے دن یہ وزن کیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ طالب علموں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ حضرت مجاہد جو بڑے مفسر گزرے ہوئے ہیں، قرآن شریف میں ایک جگہ میں اللہ نے فرمایا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت ہے کہ کبھی کبھی مناسبت کی وجہ سے قرآن شریف کی بعض آیاتوں میں جو ایسے لفظ آ جاتا ہے تو اس کی تھوڑا سی تفسیر فرماتے ہیں۔ تو یہاں نزع الموازین القسط کا ذکر بھی ہوا۔ اب قسط کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجاہد کا قول اس آیت کی تفسیر میں جو وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل، قسطاس کے معنی یہاں تو قسط ذکر ہوا ہے اور وہاں قسطاس ذکر ہوا ہے۔ قسطاس کے معنی رومی زبان میں، روم کی زبان میں عدل کے معنی پہ ہے، یعنی اہل روم کی لغت میں عدل کی قسطاس کے معنی انصاف کے ہیں۔ اور قرآن شریف میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو عربی لحاظ سے بھی اور عجمی لحاظ سے بھی ایک ہی معنی اس کا ہوتا ہے، تو اس سے وہ تعبیر کرتے ہیں توافق اللغتین سے، کہ دو زبانوں کی معنی ایک ہو گئی، یعنی قسطاس کے معنی عدل بھی ہے۔ قسطاس عربی لفظ میں بھی عدل کو کہتے ہیں اور رومی زبان میں بھی عدل کو کہتے ہیں۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رومیوں میں بھی اس کے معنی کہ عدل ہیں اور عربی زبان میں بھی عدل کے معنی قسطاس ہے اور قسطاس کے معنی جو ہیں وہ عدل ہیں۔
تو یہ توافق اللغتین کے لحاظ سے یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ کلام عرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ قسط مصدر ہے مقصد کا، اور یہ حقیقت میں غلط بات ہے۔ یہ قسط جو ہے وہ مقصد کا مصدر نہیں ہے، مقصد کا مصدر جو ہے وہ اقساط ہے، قسط نہیں ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ تو صحیح ہے نہیں، اس لیے بعض محدثین حضرات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پہ اعتراض کیا ہے کہ مقصد کا مصدر جو ہے وہ اقساط ہے، قسط نہیں، کیونکہ وہ مزید ہے اور یہ مجرد ہے، یہ ثلاثی ہے وہ رباعی ہے، لہذا قسط جو ہے وہ مصدر مقصد کا نہیں ہے، مقصد کا مصدر جو ہے وہ اقساط ہے۔ اس لیے یہ لفظ یہ جو کہا گیا ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ جو فرمایا ہے کہ القسط مصدر المقصد، تو یہ بات صحیح ہے۔ جواب اس یہ ہے کہ نہ، یہ صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یقالو کے لفظ سے اس کا مطلب بیان کیا ہے، تو اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مصدر ہے۔ دیکھیے، القسط مصدر المقصد یعنی المصدر المحذوف الزوائد، تقدیر عبارت ایسے ہو گئی، طلباء کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ مصدر وہ مصدر جو محذوف الزوائد ہے، تو یہ مصدر مقصد کو فرمایا گیا نظراً الی اصلہ فہو مصدر مصدرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد کا مصدر اقساط ہے، اور اقساط کا اصل مصدر جو ہے وہ تو قسط سے اقساط بن گیا، اور اقساط سے پھر مقصد بن گیا۔ تو مصدر مقصد کے معنی یہ کہ مصدر و مصدر مقصد۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ، قسط کی معنی ہے ظلم، قاسط کہتے ہیں ظالم کو، اور مقصد کے معنی ہے انصاف کرنا۔ تو یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْعَادِلُ، مقصد جو ہے یہ عادل کے معنی پہ ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عادلوں کے ساتھ، انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اور قاسط کے معنی جو ہے وہ ظالم کے ہے، قاسط کے معنی وہ ظالم، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہاں قاسط کی معنی ہے ظالم کے، ظالم لوگ جو ہیں وہ جہنم کے لکڑی ہے، خس و خاشاک ہے جو جہنم میں جلیں گے۔ اب یہاں پہ معلوم ہوا کہ بھائی قسط کے معنی تو ہے ظلم، اور اقساط کے معنی ہے عدل و انصاف۔ یہاں نور الموازین القسط فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ظلم کے ان ترازو کو قائم کر لوں گا، معنی خراب، غلط معنی پھر ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا گیا کہ بات تو یہ ہے، لیکن یہاں پہ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ اور وَهُوَ الْعَادِلُ، مقصد کے معنی ہے عادل کے۔ اب یہاں پہ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے، لیکن کبھی کبھی اشارہ اس طرف ہوگا کہ یہاں قسط کا معنی جو ہے وہ اقساط کا، کبھی کبھی احدہما دوسرے کے معنی پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں قسط معنی اقساط کے ہے، یہاں قسط کا معنی جو ہے وہ عادل کا۔ اگر کہ مشہور اور عام استعمال قسط کا معنی جائر کا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ استعمال اس کا ہوتا ہے بمعنی عادل۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے، اس نے اشارہ اس طرف کر دیا، ایک علمی نقطہ۔ تو یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ ایک واقعہ ہے، حجاج بن یوسف بڑا ظالم گزرا ہوا، حجاج بن یوسف نے بہت بڑے بڑے علماء حق کو قتل کیا۔ اتفاق سے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، سامنے کیا، بھائی سامنے کیا، اس نے حاکم تھا حجاج بن یوسف، تو اس کو سامنے لایا، کہا تمہارے میرے متعلق کیا خیال؟